کہ ہم اپنا جو وقت ہے زیادہ سے زیادہ مسجد نبی میں دیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے 364 365 نمبر گیٹ کے ساتھ۔ جنت البقیع کا قبرستان وہ قبرستان ہے جو دنیا کا خوبصورت ترین نظارہ ہے۔ گنبد خضرا کی سائے تلے اہل نبوت کا خاندان آرام فرما ہے۔ حضرت امی عائشہ آرام فرما ہے، جنت کی سردار فاطمہ زہرا آرام فرما ہے، اور امام مالک جیسی ہستی آرام فرما ہے، جن کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں رہ کے کبھی چپل نہیں پہنی، آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر صرف ایک سفر کیا، وہ بھی مکہ کا حج عمرہ کے لیے، اس کے بعد کوئی سفر نہیں کیا، کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینہ پاک میں آئے۔ آپ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ جن بھائیوں نے جنت البقیع کے اندر سے زیارت نہیں کی، صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کا گیٹ زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے، اور جب کسی نہ کسی نماز کے ٹائم میں کسی نہ کسی خوش نصیب شخص کا جنازہ بھی ہوتا ہے تو جنازے کے ساتھ بھی آپ مل کے جا کے اندر سے زیارت کر سکتے ہیں۔ جس حاجی کا مدینہ شہر میں انتقال ہو جائے اسے جنت البقیع تحفے کے طور پہ دی جاتی ہے۔ جنت البقیع کو مسجد نبی کا 364 365 نمبر گیٹ لگتا ہے۔ لیڈیز کو اندر نہیں جانے دیتے، وہ باہر جالیوں سے کھڑے ہو کے نظارہ کریں گی، لیکن مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد زیارت کے لیے گیٹ کھولا جاتا ہے۔ چند مسجدیں ہیں ان کے بارے میں بتا کہ خلفائے راشدین کی مسجدیں جو 50% لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہوتی ہیں، لیکن جو نئے لوگ آتے ہیں پہلی دفعہ عمرے پہ آتے ہیں، ان کی معلومات میں اضافے کے لیے حرم کے قریب چند مساجدیں ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی، آج کسی بھی نماز کے بعد آپ دیکھ لیں گے۔ حرم پاک کے باہر والے جو گیٹ ہیں ان کے نمبرز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چند مسجدیں ہیں۔ جیسا کہ آپ 309 نمبر گیٹ سے باہر جاتے ہیں، آپ کو سب سے پہلی جو مسجد نظر آتی ہے کالے پتھروں والی ایک مسجد ہے، مسجد غمامہ۔ غمامہ کے مطلب ہے بادل کے سائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد غمامہ کے مقام پہ تشریف لایا کرتے تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا۔ مدینہ شہر میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، چند صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد غمامہ کے مقام پہ بارش کے لیے دعا فرمائی، اور مدینہ پاک میں لگاتار 7 دن رحمت کی بارش ہوئی، اسی لیے اس کو بادلوں والی مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد ہے مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ ہی مسجد ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، اس کے ساتھ ہی مسجد ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں وہاں پہ مسجد ہے مسجد ذوالنورین، دو نور والی مسجد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد۔ تو محترم مجاہدین کرام، جن حاجیوں نے اس کی زیارت نہیں کی، 309 نمبر گیٹ حرم شریف کا، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں 309 نمبر گیٹ کے باہر یہ مسجدیں ہیں، خلفائے راشدین کی مسجدیں ہیں، آپ ان کی قریب سے جا کے زیارت کر سکتے ہیں۔ ایسا ابھی انشاءاللہ ہماری شان والی جو زیارت ہے وہ ہے مسجد قبلتین، جہاں پہ ہم نے نیچے اترنا ہے۔ تو محترم مجاہدین کرام، یہ ابھی جو آپ کو مسجدیں بتائی، جنت البقیع کا قبرستان بتایا، ریاض الجنہ بتایا، مسجد بلال کا نظارہ کروایا، یہ تمام مسجد حرم کے قریب کی زیارتیں ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے کی ہوتی ہیں، کچھ نے نہیں کی ہوتی۔ جنہوں نے نہیں کی ہوئی کسی بھی نماز کے بعد ان کو کر لیں گے۔ 309 نمبر گیٹ ان تمام مسجدوں کو لگتا ہے، 364 365 نمبر گیٹ جو ہے وہ جنت البقیع کو لگتا ہے۔ ریاض الجنہ کے لیے نسخ اپلیکیشن سے پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ مسجد بلال کے پاس آپ کو جو ہے گاڑی اتارتی ہے، ریحان مدائن والے بھی اور منازل مرجان والے بھی ہر روز اس کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو یہ زیارتیں جو ہیں آپ نے خود کرنی ہے، ایسے